پائے اے زمین تیرے گھر میں مولا شے کو پیری میں دکھاتا ہے اکبر قضا ہو کے رخصت گھر سے نکلے ہیں آنے کو ہے سان 18 عارض بس سبا ہے مل جانے نکلے ہیں آنے کو ہے سان 18 قتل کرنے مسلم میں بے پھر ہاتھوں میں تلی بچیاں تلوہ سے ملے بے پڑھنے لگے مظلوم
پڑھنے لگی میں برچھی تو کلیجے میں برچھی تو برچھی تو کلیجے میں تھی برچھی میں کلیجا منہ سوئے نہ جب کر کے کانپنے چچا سے مظلومتی جب پڑھنے لگی میں کعبے سے اسی روز روانہ ہوئے تھے شام برچھی تو مسلم تو لبے کو تشریح جبریل نے کوپے کی زمین سے کھانا خدا تھی برچھی میں خدا جا موسوئے نجا پر کے مسلم چہرے مظلوم کی تصویر کو دیکھے کعبے تصویر برچھی تو مسلم تو لبے طرف جان تیرے مفرایا شہدانیوں نے محمل سے پردہ اٹھایا اللہ نے مجھے بیٹھا و تلوار بیٹھا و تلوار ان کے خاتمہ کے جانا سے آپ خدمت میں معروضہ کیا گیا ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں پروردگار عالم تسلیم والا صحابہ کو جلد سے جلد شفا کاملہ عطا فرمائیں آپ صدا خانے میں خان والے مولوی سید علی موسوی صاحب اللہ کی جانب سے 4 مجالس کا اہتمام کیا گیا تھا ان کے خاتمہ کے ہونے والی مجالس سلسلے کیا گیا ہے کہ وہاں آخری واپس آئے پروردگار مجلسوں کی برائے سارے سوال عابد حسین صاحب صحابہ مقامات نقدوں کی شب کے 8 بجے اسی اندازہ میں بنتی اندازہ یہ بھی صحابہ سے
حسین علیہ السلام اور توفِ ایمان کربلا اس عنوان پر مولانا کی تقریر رہے گی۔ خانوادہ سید محمد حامد زیدی صاحب کی جانب سے آپ مومنین کی خدمت میں شرکت کا معاملہ ہے، اور 13، 14، 15 یہ 3 مجالس بیت الخائم حویلی خدیم میں علماء نے شہزادی کون نماز مغربین کے فوری بعد بیت الخائم حویلی خدیم میں یہ مجالس کا آغاز ہوگا، جس کا سلسلہ 15 مارچ تک جاری رہے گا، اور یہاں کی مجلس سے قبل یہ مجلس ختم ہو جائے گی۔ بیت الخائم حویلی خدیم میں اسلام والمسلمین نے شہزادی مولانا سید احمد علی عابدی صاحب و سلسلہ شہادت قبلہ پرنسپل جامع امیر المومنین نجفی ہاؤس ممبئی ہوئی ہیں، جس مجالس سے خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے شرکت کا معروضہ ہے، اور 15 مارچ کو الخائم بروز یکشنبہ دوپہر مجالس کا 3 بجے، جس کا سلسلہ حسینیہ نواب عنایت جگ بہادر میں مجلس ایصال ثواب مولوی سید محمد کاظم موسوی صاحب کامل اہلیہ اسلام والمسلمین اور امیر کاظم علی الحسینی صاحب و محفوظ منعقد ہوگی۔ مرحومین کے خانوادہ آپ حضرات سے اس مجلس اعظامی بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کا معروضہ کرتا ہے۔ اس مجلس اعزا سے بھی ڈاکٹر علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ بروز اتوار دن میں 3 بجے حسینیہ نواب عنایت جگ بہادر میں یہ مجلس منعقد ہوگی، اور 16، 18 مارچ یہ سے مجالس شب میں 8 بجے اسی عزاخانے میں منعقد ہوگی۔ اسی سلسلے کی مجالس ہمارے شہر ولائے علی عزائے حسین کی مقبول معروف ماتمی انجمن العباس کی جانب سے یہ مجالس منعقد کی جا رہی ہیں۔ اس میں بروز خطیب حجت اللہ صلی مولانا سید عابد بالگرامی صاحب قبلہ مجلس منعقد ہوگی بعنوان ولایت امیر المومنین علیہ السلام خطاب فرمائیں گے۔ انجمن العباس کی جانب سے آپ مومنین کی خدمت سے خانے میں مجالس میں بھی شرکت کا معروضہ ہے۔ ایام عزائے فاطمی کے عنوان سے بزم تسکین اہل بیت کی جانب سے انجمن 22 جمادی الاول سے 30 جمادی الاول کی جا رہی ہے۔ کل سے یہ مجالس حسینیہ خانوادہ ابو طالب نگر کالونی میں آغاز ہوگی۔ آغاز کے 2 مجالس 7:14 پر آغاز ہوگی، اور یہاں کی مجلس سے قبل انجمن ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد کے مجالس شب میں ٹھیک 9:15 بجے آغاز ہوں گے۔ آخر مجلس 29 جمادی الاول کو منعقد ہوگی۔ بزم تسکین اہل بیت کی جانب سے ان مجالس اعزا میں بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کے متمنی ہے۔ کل سے کمتا حسین جماعت الثانی شب میں 8 بجے یہ مجالس بھی 2 مجالس شہزادی شہادت شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں منعقد ہوگی۔ فضلان مولوی میر حسن علی باقری صاحب علیہ السلام کی جانب سے 9:15 مومنین کی خدمت میں شرکت کا معروضہ ہے۔ ان مجالس اعزا سے مہمان ذاکر اہل بیت مولانا سید علی رضوان صاحب قبلہ زید پوری خطاب فرمائیں گے۔ جماعت الثانی حسینیہ نواب عنایت جگ بہادر میں شب میں 8 بجے یہ مجالس منعقد ہوں گی۔ یہ مجالس بھی اور شہزادی آخری میں معروضہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے منتظمین مجلس کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں ہیں۔ کی جانب سے خانوادہ مولوی سید علی موسوی صاحب علی اللہ محمد بالخصوص ان کے فرزند علی رضوان صاحب قبلہ رشید موسوی صاحب کی جانب سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں شب میں 8 بجے وہ پیش کرتے ہیں کہ آپ حضرات ان کے معروضے پر ان مجالس اعزا میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لا کر ان کی ہمت افزائی کی اور مجالس کو
کامیاب بنایا، اس کے لیے وہ آپ حضرات کے ممنون و مشکور ہیں۔ اور ہمارے شہر ولایہ علی عزائے حسین کے اس وقت کمشنر آف پولیس اور ان کے ماتحتین، بالخصوص میر چوک دبیرپورہ پولیس اسٹیشن کے تمام عہدیدار، پولیس کانسٹیبل، محکمہ برقی اور ہمارے قوم کے جن افراد نے ان مجالس عزا کے انعقاد میں جو تعاون فرمایا ہے، اس کے لیے منتظمین مجالس ان تمام حضرات کے بے حد ممنون و مشکور ہیں۔ آخری میں آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لے، اس کے بعد مرحومین کے نام پڑھے جائیں گے۔ ان مرحومین کی ارواح کے لیے ایصال ثواب فرمائیں۔ مولوی سید علی موسوی صاحب، خیسر النساء بیگم، زیب النساء بیگم، میر بہبود علی موسوی و اہلیہ، احمد علی انصاری و اہلیہ، سیدہ شہر بانو صاحبہ، بانو بی صاحبہ، بزرگ مقبول مداح اہل بیت مولوی سید قائم جعفری علی اللہ مقامہ اور ان کی اہلیہ، سید کاظم جعفری و اہلیہ، بلخیس فاطمہ اور ام سلمہ، مرحومین کی ارواح کے لیے ایصال ثواب فرمائیں۔ آخر میں شہر ولایہ علی عزائے حسین کے تمام مومنین کی جانب سے میں مہمان ذاکر ڈاکٹر علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب قبلہ کی خدمت عالیہ میں یہاں کے مومنین کی دل کی گہرائیوں سے ان کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ آپ حیدرآباد تشریف لا کر شہر ولایہ علی عزائے حسین کے مومنین کو اپنی ایمان افروز تقاریر سے محظوظ فرمایا۔ اس کے لیے تمام مومنین آپ کے بے حد ممنون و مشکور ہیں۔ بارگاہ شہزادی کونین میں ہم سب دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں مولانا کی عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائے، آپ کے علم میں اضافہ، زبان میں اور اس سے زیادہ اثر عطا فرمائے، آپ کے خانوادے کے سر پر آپ کے سائے کو ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے، دشمنوں کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ پروردگار بطفیل چہردہ معصومین، بطفیل بیمار کربلا، جس مقام پر آپ رہتے ہیں وہاں کے دشمنوں سے آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جوش ایمانی کے ساتھ ایک نعرہ صلوات بلند بر محمد و آل محمد۔
کچھ اعلانات آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ حیدر حسین صاحب بہت علیل ہیں، ان کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں کہ باق محمد اور آل محمد اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما رہتا ہوں۔ مجالس شہادت شہزادی کونین 21 مارچ تا 24 مارچ 7:30 بجے شام، عاشور خانہ تسکین محمد۔ مولانا سید تہذیب الحسن صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، آپ حضرات مجالس میں شرکت فرمائیں۔ 15 مارچ کو علاوہ سرتوخ مبارک میں کسی وقت پر مجلس ہوگی خانوادہ سید محمد حامد زیدی مرحوم کی جانب سے، اور آپ حضرات اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اور جناب حیدر نواب جعفری صاحب اور قائم جعفری صاحب کی طرف سے اعلان ہے کہ اتوار کو عنایت جنگ کی ڈیوڑی پر آپ حضرات شرکت فرمائیں، اور جہاں مرثیے پر اور میر انیس پر گفتگو ہوگی، اور آپ اس میں شرکت فرما کے اپنے ذوق کی بلندی کا ثبوت دیں، اور سلوات بھی پڑھیے ایک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات۔ دیکھیے آج کی مجلس کے لیے فرمائش ہے کہ غدیر خم پڑھا جائے، تو اب ذرا ہوشیار بیٹھیے گا، سو نہ جائیے گا، لیکن غدیر ڈائریکٹ تو میں نہیں پڑھوں گا جب تک کہ آپ سب کو، خصوصاً نوجوانوں کو اور بچوں کو یہ نہ بتا دوں کہ غدیر کیا ہے، غدیر کیوں ضروری ہے، اور غدیر کا حکم اللہ نے کیوں دیا، تو اس پہ پہلے گفتگو کریں گے، اور اس کو ذہن نشین کر لیں آپ حضرات، پھر دیکھیں گے کہ آپ غدیر سننا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو تمہید کے بعد پتہ چلے گا، ورنہ پھر کچھ اور پڑھیں گے۔ جب آپ کو آمادہ پائیں گے تو غدیر پڑھیں گے۔ اس پر غور کریں کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کیوں بھیجے، اور وہ کیا پیغام لے کر آتے تھے۔ اللہ نے
کائنات بنانے کے بعد اور انسانوں کو دنیا میں بسانے کے بعد یہ چاہا اپنے ارادے سے کہ مسلسل ایک سکھانے والا ان کے پاس جائے جو یہ بتائے کہ تمہارا خالق ایک ہے، ایک کی عبادت کرنی ہے، ایک کو ماننا ہے، ایک کو سجدہ کرنا ہے، ایک کی عبادت کرنی، ایک کی اطاعت کرنی، تاکہ ہر انسان کا ذہن ایک پر متفق رہے اور فکر میں اختلاف نہ ہو، سب متحد رہیں۔ یہ ہے اللہ کی مرضی۔ اس لیے اس نے توحید کا پیغام لے کر انبیاء کو بھیجا۔ ایک کو مانو، ایک ہے جو تم کو دیکھ رہا ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے سب سے آسان بات جو شروع سے انسانوں کو یاد کرا دی گئی کہ دیکھو خدا ایک ہے، اگر دو خدا ہوتے تو کائنات میں فساد ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا کہ ہم ابھی سورج نکالیں گے، دوسرا خدا کہتا ہم کل سورج نکالیں گے۔ ایک خدا کچھ کہتا، دوسرا خدا کچھ کہتا۔ اس لیے ایک ہی خدا ہے، دو خدا نہیں ہے۔ یہ پہلا سبق انسانوں کو دیا گیا، اور یہی ہزاروں برس سے انسان کو ایک ہی پیغام مل رہا ہے۔ خدا ایک ہے، دو نہیں ہے۔ دینیات میں بچوں کو جب توحید پڑھاتے ہیں تو یہی پڑھاتے ہیں، دو نہیں ایک، تاکہ اختلاف نہ ہو، خدائی میں فساد نہ ہو۔ خدا ایک ہے تاکہ سب فکری طور پر ایک رہیں، ایک کچھ سوچے دوسرا کچھ سوچے، وہ اس کو مانے وہ اس کو مانے وہ اس کو مانے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ یہ کنٹرول ذہن کو انبیاء کے ذریعے اللہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اب دوسرا سوال پیدا ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ خالق وہ ہے، انسان کو اللہ نے بنایا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ بنا کیسے، انسان بنا کیسے۔ انسان میں چار چیزیں ہیں، آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ چاروں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ مٹی، پانی مٹی کو بہا لے جاتا ہے، تو سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں، دوست نہیں ہے۔ تو انسان میں تضاد ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر چار رخوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس جسم کو، مادی پیکر کو میں
اپنی بھیجی ہوئی روح سے کنٹرول کروں، اور روح اور جسم کے درمیان نفس عدل کا کام کرے. روح میرے کنٹرول میں ہے، نفس میرے کنٹرول میں ہے، جسم کا اختیار ہم نے تمہیں دیا ہے. تو ہم یہ اتنی چھوٹی سی بات ہزاروں برس کہی گئی اور آخر میں کہا گیا اب بات ختم ہو گئی، اب کوئی نہیں آئے گا اللہ یہ کہنے کے لیے بآخری ہے محمد. ہو گیا بس جو کچھ ہونا تھا. نبوت ختم ہو رہی ہے. متفق ہو جاؤ اس نبی پر. ایک نبی ایک کتاب لے کے آیا ہے، اس ایک کتاب پہ متفق ہو جاؤ. اب اللہ نے کہا ایک اللہ، ایک نبی، ایک کتاب. اب نبی یہ چاہتا ہے بحکم الہی کہ میرے بعد تم منتشر نہ ہو جانا، ایک پر متحد ہو جاؤ، اس کا نام علی ہے. ردی اعلان کر دیا اگر تم علی پہ متفق نہ ہوگے تو جہنم تو ہے، دوزخ تو ہم نے بنایا ہے، اب جانا ہے تو جاؤ. نہیں، آپ نے بڑی کڑی سزا دے دی علی کے نہ ماننے پر. ہم نے تو اللہ بھی مان لیا، رسول بھی مان لیا، قرآن بھی مان لیا، کعبہ بھی مان لیا، اور اس کے بعد علی کو اگر نہیں مانا تو جہنم میں جائیں گے. تو تھوڑی سی گنجائش دے دیتے. اللہ نے گنجائش رکھ دی. 5 دن بڑھا دیے، 10 دن بڑھا دیے، سمجھ گئے ہیں نماز، گنجائش سمجھ گئے، قانون میں گنجائش سمجھ گئے. تو علی نے سلمان سے کہا، سلمان نے کہا مولا کچھ راز کائنات بتائیے. کہا جاؤ رسول اللہ سے پوچھو. کہا تو پوچھو کیسے؟ کہا جا کے پوچھنا کہ معراج میں آپ کو اللہ نے 70,000 راز بتائے ہیں، 70,000 راز، اور جا کے کہنا یا رسول اللہ اس میں سے ایک ہمیں بتا دیجئے. سلمان پہنچ گئے، کہا یا رسول اللہ معراج میں اللہ نے آپ کو، اللہ نے شب معراج رازوں میں ایک راز ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر کسی دنیا کے انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، رائی دیکھا ہے نا، رائی دیکھا ہے، رائی کاہے میں پڑتی ہے، کس چیز میں پڑتی ہے؟ کوفتے میں. رائی اس لیے پڑتی ہے کوفتہ ٹوٹے نہ، رائی اس کو جمع رکھتی ہے، ٹوٹنے نہیں دیتی. یہ ہے رائی میں طاقت. تو رسول اللہ نے کہا رائی کا دانہ کائنات میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے، رائی کے دانے کے برابر کسی کے دل میں علی کی محبت ہوگی تو اللہ نے کہا اسے جہنم میں نہیں ڈالیں گے. جمع ہو جاؤ. تو بس اللہ نے حکم دیا کہ اتحاد کا پیغام جیسے آپ نے توحید کا دیا تھا اور اپنی رسالت کا پیغام دیا تھا، اب ولایت علی کا بھی پیغام دے دیجیے. ایک بار، 2 بار، 3 بار، بار بار. آخری حج جبریل آ رہے ہیں اور ہر بار رسول اللہ کہہ رہے ہیں ہم معذرت خواہ ہیں،
اللہ سے کہہ دو وہ اللہ اور وہ نبی جن کی محبتوں کے چرچے آج تک ہیں، اس نے حکم دیا، انہوں نے عمل کیا، اور یہ ایک ایسا پیغام ہے، یہ کام کرو۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں معذرت خواہ رکھ مجھے، میں نہیں کر سکتا۔ شان رسالت، شان توحید، اس سے بڑی شان رسالت کیا ہوگی؟ مجھے اس کام سے معذور رکھا جائے، میں معذرت خواہ ہوں۔ ماشاءاللہ، کیا کہنا سرکار کی عظمت رسول اللہ ہے اس جملے میں۔ یہ کام ہم سے نہ لیا جائے، اور قافلہ چل لیا۔ اب وہ جگہ آ گئی جہاں مدینہ اور مکہ برابر کے فاصلے پر ہے۔ گاؤں کا نام ہے جوہپا، اور غدیر اس لیے کہتے ہیں غدیر خم، اونچے نیچے چھوٹے چھوٹے ٹیلے ریت کے بل کھائے ہوئے، اور چھوٹے چھوٹے بیچ میں گڑھے جس میں برسات کا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ پہاڑیاں خم، گڈھے خم، پہاڑیاں غدیر، دونوں لفظ ملا کر جگہ کا نام کیا کیا؟ غدیر خم۔ لیکن گاؤں کا نام ہے جوہفا۔ فاصلہ مکے کا اور مدینے کا درمیان میں بس ایک بات، اب جو وحی آئی تو اونٹنی تھر تھرا کے بیٹھ گئے، اور سرکار پہ وحی کے آثار ہوئے۔ اب جو وحی آئی وہ اب تک 23 برس میں ایسی وحی نہیں آئی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے، بلغ پہنچا دیجئے، اے رسول۔ ایسی وحی کبھی نہیں آئی تھی۔ لہجہ بدلا ہوا، توحید کا لہجہ بدلا ہوا، انداز وحی کے اترنے کا، اور جب بھی پکارا اللہ نے سرکار کو ہمیشہ پیار کے الفاظ، تاہا، اے میرے طاہر و اطہر، یاسین والقرآن الحکیم، اے میرے سید و سردار، سین، اے سین یعنی سردار، سید، نون والقلم، آمین، شمس سراج منیر، اے میرے قمر، ایھا المدثر، ایھا المزمل، اے کالی کملی اوڑھنے والے، اے سبز چادر اوڑھنے والے، پیاری پیار، پیاری پیار، اور اب پکا جائے اے رسول۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں بس کہہ دو، اور اگر نہ کہا تو جو کام کر چکے 23 برس رسالت کا سب واپس لے لیا۔
اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں یہ کام کرنا نہیں چاہتا، میں گارنٹی چاہتا ہوں جو خطرہ ہے مجھ کو پہلے اس کا یقین دلا، تو یقین دلایا گیا کافر تمہارا کچھ نہیں کر سکتے۔ پتہ چلا یہ چاہتے کہ پیغمبر پہلے یہ تو بتا دے کفار کیا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، انتظام ہو گیا، اب آپ اعلان کیجئے، لاکھوں کے مجمع میں چلا کے جو چاہے کہیے علی کے بارے میں، ایک اگر سوئی گر جائے تو ایسا عذاب لائیں گے کہ ابھی جہنم بنا دیں گے۔ آپ نے کبھی غور کیا خطرات کہاں نہیں تھے؟ بہت توجہ رکھیے گا، ایک ایک لفظ قیمتی ہوتا ہے، کوئی آسان نہیں ہے غدیر پڑھنا، صرف قصہ نہیں سنانا ہے۔ علی ہی تھے، علی ہی کے ذریعے تحفظ رسالت ہوا۔ بدر میں خطرہ تھا، میدان جنگ دشمن آیا ہوا، خطرہ تو تھا، نظر آتا ہے تاریخ میں کہ ہاں خطرہ تھا، کافر گھیرے ہوئے تھے۔ احد میں خطرہ تھا اور خطرہ سامنے آیا اور حمزہ مارے گئے، خطرہ تو تھا، جنگ تو ہار گئے مسلمان، کہہ دیا قرآن۔ خندق میں خطرہ تھا، چاروں طرف سے احزاب نے گھیرا تھا، عمر ابن عبد خود آیا ہوا تھا مارنے کے لیے، خطرہ تھا۔ خیبر میں خطرہ تھا، یہودی چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے مسلمانوں کو، خطرہ تھا۔ حنین میں خطرہ تھا جس میں 12,000 کا لشکر مسلمانوں کا بھاگ گیا تھا، خطرہ نہ ہوتا تو بھاگتے کیوں؟ خطرہ تھا، اب تو خطرہ ہی نہیں ہے، یہ تو نبی کی زندگی کا آخری سال 11 ہجری ہے، اب پورے عرب میں ایک بھی کافر نہیں ہے، چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ 2.5 لاکھ کا لشکر مکے سے نکلا ہے جو کہتا ہوا آیا تھا اللہم لبیک اللہم لبیک، چاروں طرف تو اللہ کی آوازیں گونج رہی تھی، اور اللہ کہتا ہے کافروں سے آپ کو خطرہ ہے۔ بھائی نہیں سمجھے آپ پھر سے سمجھیے، ہجرت میں کافر نظر آ رہے تھے تلوار لیے ہوئے، بدر میں کافر نظر آ رہے تھے، احد میں نظر آ رہے تھے، خیبر میں نظر آ رہے تھے، خندق میں نظر آ رہے تھے، حنین میں نظر، 11 ہجری میں ڈھونڈے سے ایک بھی نہیں مل رہا۔ یہ کس قسم کے کافر ہیں؟ تو کافر اس کو نہیں کہتے جو اللہ کو نہ مانے، کافر اس کو
बी करा का पारसी आतश परस्त, बंबई का सबसे बड़ा सहाफी, इलेक्टेड वीकली का एडिटर, नहीं कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कहा उसने ला इलाहा इल्लल्लाह। कैंसर हो गया। पड़ोसन जो पारसी थी, बूढ़ी औरत, चाय पीने वहां जाता था, बातें करता था उससे। बूढ़ी औरत ने कभी करा कर क्या बीमारी, डॉक्टर क्या कहते हैं का जवाब दे दिया। कहा अब मैं तुम्हें बताती हूं, अगर तुम्हें ठीक होना है तो। वो भी पारसी है मगर पहुंची हुई बुढ़िया थी। बुढ़िया वही बुढ़िया है जो अली की मार्फत रखे। का तुम नजफ चले जाओ, वहां से ठीक होके आ जाओगे। करा करने का नजफ में क्या है? कहा वहां मौला अली होते हैं। कच्छ जाते हैं, चला गया, पासपोर्ट बनाया, वीजा लगवाया, इराक का चला गया। अब वहां तक पहुंच गया जो सरहद नजफ है। पुलिस ने पासपोर्ट देखा, कहा आप नजफ में जा ही नहीं सकते, आप तो पारसी हो, ठहरिए, जब इजाजत आएगी गवर्नर की तो हम अंदर जाने देंगे। अब एक तो कैंसर, वीकनेस, गर्मी, पसीना, कहता पसीने में नहाया हुआ बस लगता था गिर जाऊंगा बेहोश होके। और मजमा है कि नजफ। तू कहां है? आंख खोल, तू मेरे पास है, मैं अली हूं, तुझे लेने आया हूं, मैं तुझे लेने आया हूं। छपी किताब, इंग्लिश में, इसमें, उसमें, हर जबान में, उर्दू, फारसी, अरबी सब में मशहूर है उसकी किताब। और अली आ गए तो कोई जाके पूछ लेता कराता से, कलमा भी पढ़ा? कलमा तो पढ़ा नहीं। कलमा आपके लिए है, कलमा सबके लिए नहीं है। कलमे का मकसद क्या था बता चुका, याद करा। भाई तवज्जो नहीं है आपकी, जुमला ले लो। अरे जब आपने अली की जगह दूसरे बना लिए तो दुनिया अगर अल्लाह की जगह अपनी अल्लाह बना रही है तो क्या? तुमसे अच्छा तो अंग्रेज था। अरे वो तो अपनी हुकूमत को कहता था विलायत। आज से 50-100 बरस पहले जब लंदन लोग पढ़ने जाते थे, मेरा बेटा विलायत गया हुआ है। अंग्रेज के समझ में विलायत आ गई, मुसलमानों के समझ में हमारी सल्तनत है, सल्तनत है। अब ये जरूर पूछ लीजिए कि इतना इसरार गदीर क़ौम में अली को मौला बनाने पे क्यों था? तो चूंकि आप देर में आए इसलिए पिछला सबक आपको याद ही ना रहा, ना आपने पढ़ा, ना आपको याद है। बहुत से लोग प्राइवेट पढ़ते मैट्रिक का इम्तिहान दे देते हैं बोर्ड से, लेकिन जो पहली केजी क्लास से पढ़ते हैं, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, और फिर जब मैट्रिक का इम्तिहान देते हैं कुछ और ही तैयारी होती। तो सिर्फ रट कर 10वीं क्लास के पेपर याद कर लिए, पेपर दे आए, और ना भी याद हुआ तो फर्रे तो रख ही दिए।
پاس ہو گئے پاس ہو گئے پاس ہو گئے، تو پاس کرنا ہے۔ اور جن لوگوں نے سبق شروع سے پڑھا تھا آپ کو وہ لوگ بھی نہ یاد رہے، نہ پچھلا سبق یاد رہا۔ کتنے دعوت العشیرہ میں تھے جنہوں نے لا الہ کہا تھا مکے اور مدینے میں، وہ قسم کھا کر بتائے پہلی نماز کب ہوئی تھی؟ بتاؤ نا، پہلی نماز کب ہوئی تھی؟ ہر ایک اپنے ادارے کی ابتدا یاد رکھتا ہے۔ حیدرآباد کی کوئی کتاب اٹھا کے دے گی فلاں انجمن کب بنی؟ فلانے سن میں بنی۔ کون کون ممبران تھے؟ یہ لوگ تھے۔ یہ یونیورسٹی کا شعبہ کب بنا؟ یہ بورڈ پہ لکھا ہے کون کون پہلے تھے۔ سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو؟ یہ فلاں عمارت کب بنی تھی؟ مجلس ہو رہی ہے، مجمع ہے، کون ہے یہاں کا متولی اور کتنے رہ چکے، کون ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہے نماز کی تاریخ؟ پہلی نماز کب ہوئی؟ نماز تو پتہ نہیں کب سے ہے۔ پہلی کا مطلب کیا ہے؟ پہلی کا مطلب یہ ہے جو ظاہر میں میدان میں پڑھی گئی، سب نے دیکھا، وہی تو پہلی کہلائے گی۔ اور اگر گھر میں ہو رہی، ہمیں کیا پتہ کہاں ہو رہی؟ حضرت علی نے کہا اسلام آنے سے 7 برس پہلے سے میں گھر میں نماز پڑھ رہا تھا۔ بھائی اسلام آیا تو علی 10 برس کے تھے، 7 برس پہلے 3 سال کے تھے، 3 سال سے نماز پڑھ رہے تھے۔ ہمیں کیا پتا 3 سال وہ جو گزرے ہیں، 1 2 اور 3 برس، اس میں بھی پڑھا ہوگا۔ وہ اس لیے نہ بتایا کہ لوگوں کو یقین ہی نہ آتا کہ بچہ جھولے میں نماز کیسے پڑھتا ہے۔ 3 سال کا بچہ تو پیروں سے چلتا ہے، تو ہمارا بھی 3 سال کا بچہ نماز یاد کرا دی جاتی ہے، کلمہ یاد کرا دیا جاتا ہے۔ تو جو نیچرل ہو وہاں سے علی نے کہا، تو ہمیں کیا پتا مولا نے گھر میں نماز پڑھی؟ ہم تو بات کر رہے ہیں رسول اللہ کی پہلی نماز جماعت کب نظر آئی۔ تو شبلی نے تاریخ اسلام میں جب دیکھا تو لکھا، مورخین نے بتایا، انہوں نے کہا بھئی پہلی نماز تو یہ نظر آئی، سورج ڈھل رہا تھا اور کعبے کی طرف ہم نے دیکھا دوش پہ ردا ڈالے رسول اللہ آئے، محمد آئے اور کھڑے ہو گئے، پیچھے خدیجہ آئیں، وہ کھڑی ہو گئے، پھر علی آئے، وہ کھڑے ہو گئے۔ نماز قائم کرو، ترجمہ ہے نا یہ، صلاۃ کا ترجمہ نماز۔ نیچے یہ نہیں لکھا صلاۃ قائم کرو، اردو میں معنی نیچے لکھے ہیں صلاۃ کے نماز قائم کرو۔ تو کیا ترجمہ بھی اللہ نے اتارا تھا؟ ارے ہنسو تو، مطلب اس کا بھی کیا جواب کا انتظار کر رہے ہو؟ بھائی یہ لفظ تو فارسی کا ہے نا، فارسی کا لفظ تو نہیں اترا ہے نا آیت میں، قرآن تو عربی میں اترا ہے، تو کہاں سے آ گیا لفظ نماز؟ کہاں سے آ گیا؟ نماز ہو رہی ہے، جمعے کی نماز ہو رہی ہے، عید کی نماز ہو رہی ہے، بقرعید کی نماز ہو رہی ہے، خوب ہو رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا صلاۃ قائم کرو، روزہ یہ کہاں سے آ گیا؟ قرآن میں تو نہیں ہے۔ ارے بھائی صوم و صلاۃ لکھا ہوا ہے، اس کا سنیوں نے لکھا ہے، قرآن میں ہے صلاۃ صوم، دونوں میں سواد ہے، سواد، صلاۃ صوم، نہ روزہ ہے نہ نماز ہے۔ کہاں سے لیا ہے؟ ان کا بھائی پارسی لوگ جو تھے وہ آگ کے سامنے بیٹھتے تھے، آگ جل رہی ہے، بیٹھ گئے رو رہے ہیں، اس کو کہتے تھے نماز۔ رونا اور آگ کے سامنے بیٹھنا، اس کا نام ہے نماز۔ نم آز،
नाम माने आंसू, आस मानी आग, नम आस, आंसू और आग। ये जो आप पढ़ रहे हो जुमे को, इसमें आंसू कहां है और आग कहां है? सब क्यों नहीं बोल रहे हैं? यकीन नहीं आ रहा है? नहीं है कुरान में नमाज और रोजे का लफ्ज। सभी बदलेगा। भाई उनसे पूछा गया ये क्या कर रहे हो पारसियों? उन्होंने कहा हम अपने हवा और हवस की आग दिल में जो है उस आग को बुझाते हैं अपने आंसुओं से, इसलिए हमने इसका नाम नमाज रखा है। ईरान में ये नाम था, ये फारसी का लफ्ज है, पारसियों का लफ्ज है। सलात का तर्जुमा किया नमाज। ये कौन सा ईरानी आ गया था मदीने में और मक्के में जिसने मुसलमानों की आदत खराब कर दी और पूछा भी नहीं कि भाई तुमने हमारे नमाज रोजे ही खराब कर दिया। नमाज का भी मानी बदल दिया, रोजे की भी मानी बदल दिया, लफ्ज ही बदल दिया। आज तक कोई पूछता है, आपस में तबसरा करता है ये क्यों बदल गया, और सब इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जुमला याद रखना, बहस की ज्यादा जरूरत नहीं है। जिस गलती पर सारे मुसलमान मुत्तफिक हो जाएं उसको गलती नहीं कहते। बहुत हल्की वादा है, जुमला बहुत अजीम है। शिया सुन्नी जब सब चीज को कबूल कर लेते हैं, मुत्तफिक हो जाते, हो गई गलती अब यही चलाओ। चूंकि गदीर में अली की विलायत का इनकार किया था, सब विलायत अली के खिलाफ मुत्तफिक हो गए, तो अब कोई नहीं कहता अली पहले खलीफा है। गलती पर इत्तेफाक कर लिया जाता है। एक गलती नहीं हुई है मुसलमानों से, और जितनी गलतियां करते गए सब पे मुत्तफिक होते गए, यही सही है, यही सही है, यही सही है, यही सही है। अल्लाह आदिल नहीं है, सब मुत्तफिक हो गए। रसूल इल्म गैब नहीं जानता, मुत्तफिक हो गए। शादी के वक्त खदीजा की उम्र 40 साल थी और वो बेवा थी, मुत्तफिक हो गए। सब झूठ है, अल्लाह आदिल है, नबी इल्म गैब रखता है। खदीजा की शादी जब हुई तो वो कुंवारी थी, उम्र उनकी 25 बरस थी। मुत्तफिक हो गए, मुत्तफिक हो गए। सन्नाटा क्यों है? अपने को भी शामिल कर रहे हो क्या? हटाओ ना अपने को। मजलिस इसीलिए होती है, मजलिस इसीलिए होती है। यह नाजुक मजलिस। अब मैं अगर होता गदीर में वहां बहैसियत रिपोर्टर रसूल अल्लाह से पूछता, या रसूल अल्लाह ये बता दीजिए, ये जो अभी आपने ऐलान किया है और अल्लाह ने कराया है, ये सारे मुसलमान ये मान लेंगे? तो रसूलुल्लाह कहते नहीं मानेंगे। तो फिर मैं सवाल करता, फायदा इस ऐलान का? इतनी मेहनत और अल्लाह कह रहा कह दीजिए, हमने इंतजाम कर लिया, गड़बड़ नहीं होगी, आप ऐलान कर दीजिए। तो इससे क्या पता चला? नाजुक मंजिलें कई तरीके से समझाई जाती हैं। जरूरी नहीं है कि बाबा आप कर ही दो, समझ में आए तो कर देना। कुरान पढ़ लीजिए, सैकड़ों काम अल्लाह ने अंबिया से कह करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, अमल नहीं हुआ। अभी भी समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया। मिसाल दूं तभी समझोगे। अच्छा तो फिर तकरीर लंबी हो जाएगी, फिर तो सुबह हो जाएगी। यूं ही फरमाइश 4 घंटे पढ़िया है, मैं 15 मिनट तो आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हो। 10-10, 15-15 मिनट के बाद तो वाह हो रही है और खुशी हो रही है, हालांकि हर जुमला कीमती है।
ٹھہریں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ بولتے رہیے گا، نعرے والوں کو دبائیے گا، یہ مجلس لمبی کر دیتے ہیں، موقع نہیں ملتا۔ ارے بڑی باتیں ہیں، میں کیا کیا بتاؤں، پس پردہ بہت سی باتیں، بڑی مشکل ہے تقریر کرنا۔ ان کا بھائی وقت تو پورا لیا جائے گا، جتنے بھی نعرے لگے تو لمبی تقریر کرنی ہے۔ ابھی کیسے لمبی تقریر کریں؟ غدیر کا واقعہ تو چھوٹا سا ہے، 10 منٹ میں ابھی ختم ہو جائے گا جب میں پڑھوں گا تو، 10 منٹ کا واقعہ ہے۔ اور ابھی کتنا ٹائم ہو گیا بیٹھے ہوئے ممبر پہ؟ کتنی دیر ہو گئی مجھے بتاؤ نا جلدی سے۔ 40 منٹ ہو چکے، 40 گواہ۔ اسماعیل کو ذبح کرو، میری راہ میں ذبح کرو، حکم ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب 3 دن کے بعد لے کے مینا پہ گئے کہ ذبح کر دے، اللہ نے کہا ہم نے تو ارادہ بدل دیا، بکرا آ گیا یا دمبا آ گیا، جو بھی آ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ پتہ چلا حکم دیتا ہے، کام نہیں ہوتا۔ غدیر میں حکم دیا علی کو خلیفہ مانو، نفاذ نہیں ہوا، صرف حکم تھا، نہیں سمجھ میں آ رہا، صرف اعلان، نفاذ نہیں۔ سمجھاتے سمجھاتے رات گزر جائے گی، اعلان اور ہے، نفاذ اور ہے۔ کاش کہ جلدی جلدی آپ سمجھتے جائیں بات۔ رسول اللہ کا اعلان کرو اسلام کا، آگے آخری نبی اور اب دین چلے گا۔ اعلان، نفاذ کرو، جو نہ مانے قتال کرو۔ 23 برس نفاذ، حکم اور نفاذ، اور منوا لیا۔ اس کو کہتے ہیں اعلان کے ساتھ منوا لینا۔ غدیر ولایت علی کا صرف اعلان، نفاذ کی ذمہ داری نہیں۔ نفاذ ہوگا، پتھر آئیں گے، دشمنی ہوگی، رسول کے اوپر پورا پھینکا جائے گا۔ رسول کہتے بھائی میں گھبرا گیا، اللہ مجھ سے نہیں ہو رہا، نہیں کام کرنا ہے، علی تمہارے ساتھ ہے، علی تم دفاع کرو۔ اب مدینے آ گئے، اب اگر پریشان کرے تلوار کھینچو، مارو مارو، بدر میں مارو، احد میں مارو، خندق میں مارو، خیبر میں مارو، یہ ہے نفاذ۔ اب میں نقشہ بدل دوں غدیر کا، جیسے ہی گھبرا نہ جانا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے ہی علی نے اعلان کیا کہ میں خلیفہ وقت ہوں، رسول نے مجھے بنایا ہے، 2.5 لاکھ لوگ کھڑے تھے، سب نے کہا مان لیا مان لیا مان لیا مان لیا، ہاں مان لیا۔ مدینے آئے، علی نے کہا میں خلیفہ ہوں، رسول نے کہا اب اذان میں بھی علی کا نام ہوگا، اس لیے کہ بادشاہ وہ ہیں۔ رسول نے کہا اب تشہد میں بھی نام ہوگا، تشہد کے معنی شہادت ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہو، عین واجب ہو جاتا ہے فوراً علی ولی اللہ۔
اس لیے رسول آئے اور علی سے کہا گھر میں بیٹھ جاؤ، اب دیکھیں گے ہوتا کیا ہے۔ یہ مشکل تھا کہ بازور تلوار علی ولی اللہ پورے عرب میں منوا لیا جائے، مشکل تھا، آسان تھا، وہی علی تھا جس نے لا الہ اپنی تلوار سے منوایا تھا، جس نے محمد رسول اللہ اپنی ذوالفقار سے منوایا تھا۔ علی کی تلوار میں اتنا پانی تھا کہ اگر چاہتے تو عربوں سے علی ولی اللہ کہلوا لیتے، لیکن تاریخ لکھتی کہ رسول اللہ نے زبردستی اپنے رشتہ دار کو امت پہ مسلط کر کے تلوار کے زور سے منوایا، اس لیے اعلان کر کے چھوڑ دیا گیا۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ اب تو نہیں کہو گے رشتہ داری کا مسئلہ تھا بھائی، سمجھو اب تم مجبوری درجے لکھو گے خلیفہ تو باہر کا بنا، رشتہ داری تو تھی ہی نہیں۔ باہر کے لوگوں نے سلطنت کی لکھا تو الزام سے تو بچ گئے اہل بیت کہ ہوس میں سلطنت چھین کے نہیں لی۔ نہیں، کچھ کے سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ نیا موضوع بڑی مشکل سے سمجھ میں آتا۔ بھائی مسئلہ ہے خلافت کا، اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم اس زمین کے تم خلیفہ ہو۔ آدم آئے زمین پہ، میں خلیفہ ہوں اس زمین کا، تلوار نکالی اور مار پیٹ شروع۔ یہ زمین ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے۔ آدم آگے بڑھتے جا رہے، فتح کرتے جا رہے، حیرت سے دیکھ رہے ایسا کیا آدم نے۔ خلیفہ وہ ہے جو بن جائے، فرعون بن جائے، سداد بن جائے، خلیفہ تم ہی ہو، بنتے رہے، خلیفہ علی ہی رہے۔ کتنے بنے؟ پڑھ لیجئے ہسٹری، کتنے بنے اور کہاں تک چلے گئے، ترکی تک چلے گئے، لیکن لفظ ایک ہی پکارا، خلیفۃ بلا فاصلہ۔ اور یہاں مسلسل خلیفہ آتے رہے، آتے رہے، آتے رہے، علی خلیفہ، پھر حسن خلیفہ، پھر حسین خلیفہ، اور پھر کیا ہوا؟ آپ کھڑے ہوئے، مجلس ختم ہوئی، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن۔ جب مسلمانوں کے پاس آج کوئی خلیفہ نہیں ہے سوائے ابو بکر بغدادی، ہم تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں امام مہدی اس عصر کے خلیفہ ہے، تو کیا امام مہدی زمین فتح کرے ذوالفقار نکال کے؟ ارے وہ مالک ہے، مالک ہے۔ یہی ہے مسئلہ اسلام کہ اعلان کر دیجئے اور سب کی عقلوں پہ چھوڑ دیجئے، سب کے ایمان پہ چھوڑ دیجئے۔ جو ایماندار ہوگا وہ کل ایمان کی طرف آ جائے گا۔ آزمایا گیا مسلمانوں کو، اب سمجھ گئے سب کچھ، اور سرکار پہ وحی آ گئی۔ جب وحی آ گئی تو ایک بار حکم دیا سارے کجاوے اونٹ پر سے اتار کر اونٹوں کو ریسٹ دے دیا جائے۔ کھانا ہوا، اس لیے 23 برس اسلام چل گیا۔ کھانا ہوتا ہے تو مسلمانوں کو یاد رہتا ہے، غدیر میں کھانا نہیں ہوا۔ 23
وہ جگہ، وہ جو کھجور کے درخت لگے ہیں، جاؤ سلمان فارسی اور ابو ذر، مقداد و عمار، وہاں کانٹے صاف کرو، وہاں سے ببول کے کانٹے اکھاڑ کر پھینک کر زمین کو صاف کر کے چھڑکاؤ کر دو، وہاں کوئی نہ بیٹھے، وہاں ایک بارگاہ سجائی جائے گی۔ کانٹے ہٹانے کے لیے سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار کو بھیجا، تاکہ جب تک یہ زندہ رہیں علی کی راہ کے کانٹے یہی ہٹاتے رہیں۔ جاؤ وہ جگہ جاؤ۔ منبر لانا مشکل ہے، رسول اللہ نے کہا نہیں لا سکتے تو نیا بناؤ۔ پھر شورا کمیٹی بیٹھی، تھوڑی دیر کے بعد واپس ہے، سرکار یہ بھی مشکل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آ رہی نہیں ہے، لکڑی کے تختے کیسے بنائیں، کیلے نہیں ہیں، ہتھوڑی نہیں ہے، ٹھکائی کیسے ہو؟ رسول اللہ نے کہا اچھا تو پھر اب یاد رکھنا، نہ تم ممبر لا سکتے ہو، نہ تم ممبر بنا سکتے ہو، 2.5 لاکھ آدمی نہ ممبر لا سکتے ہیں نہ ممبر بنا سکتے، تو کہا یاد رکھنا تو صاحب ممبر بھی تم نہ بنانا۔ ممبر کیسے بنے گا؟ یہ سارے کجاوے جو اونٹ کے ہیں میں ترتیب بتاتا ہوں، ایک کہرا رکھو، پھر دوہرا، پھر تہرا، پھر چوہرا، اور اس طرح سیڑھیاں بنتی جائیں گی۔ کجاووں کا ممبر بنوایا، انوکھا ممبر بنا، چرا بیٹھ نہیں سکتا۔ بس ہم بیٹھے ہیں یا اس پر علی آئے ہیں۔ تو 3 چیزیں ایسی تھیں کہ اگر کھانا نہیں بھی تھا تو 3 چیزیں ایسی بڑھا دی تھیں کہ وہ یادگار رہ گئیں، تاکہ واقعہ یاد رہ جائے۔ کیا ہے 3 چیزیں؟ وہ سن لیجئے 3 چیزیں۔ آفتاب کی حدت، گرمی کی شدت اور ممبر کی جدت۔ تینوں چیزیں تو یاد کرانی تھی، اس لیے کہ مسلمانوں کو 3 ہی یاد رہتے ہیں۔ انوکھا ممبر، کون کہاں بیٹھا ہے، پورا نقشہ بنا ہوا موجود، کون کس طرف تھا، کون کیا باتیں کر رہا تھا، چپکے چپکے، اس لیے کہ سناٹا تھا۔ آواز ایسی آواز کہ سب نے سنی، اس میں کیا پریشانی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، کعبہ بن کے تیار ہو گیا، آدم نہ آدم ذات، ایک اسماعیل اور ایک ہاجرہ اور ایک ابراہیم، باپ بیٹے نے مل کے بنایا، وہاں آبادی کا، شہر کا۔ اللہ نے حکم دیا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے پکارو، ایو ناس آؤ حج کے لیے، آؤ خانہ خدا میں حج کے لیے۔ ابراہیم نے کہا پروردگار کس سے کہوں، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، کہ تم پکارو تو۔ ابراہیم کھڑے ہوئے اور پکارا، اے انسانوں حج کے لیے آؤ، چاروں طرف سے لاکھوں آوازیں اللہ چلی گئی، تو رسول کا خطبہ صلبوں میں سنا گیا۔ جن بچوں کے کان بہرے ہو گئے وہ ولایت علی کی مخالفت، آواز جس نے سنی ہے وہ علی سے محبت کر رہا ہے۔ یہ یا علی جواب ہے خطبہ غدیر کا۔ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی آواز سنی تھی، اس لیے ہم یہاں بیٹھے علی کے فضائل سن رہے ہیں۔
تو سنے، ان سے زبردستی کیا ہے؟ کان بند ہے، وہ جب رسول اللہ کی نہیں سن رہے تھے ہماری کیا سنیں گے؟ اللہ سب کے کانوں کو کھلا رکھے اور سامعہ سب کا تیز رہے ولایت علی والوں کا، کہ خوب سنتے ہیں اور سنتے ہیں اور یہاں رکھتے ہیں، یہ نہیں کرتے ادھر سے سن کے ادھر سے نکال۔ یہی تو خوبی ہے ولایت علی کی، کہ سب محفوظ رہے، حافظے کی فائل میں رہے۔ آواز کو اللہ نے محفوظ کر دیا، فضا میں ابھی رسول کی آواز خطبے کی موجود، اس لیے کہ اوروں کو بھی سننا ہے۔ ایک دن وہ آواز گونج اٹھے گی، واپس آئے گی آواز، اس لیے کہ جن جن نے اعتراض کیا ہے فضائل علی نہیں اتنے زیادہ پڑھنے چاہیے، پھر وہ خطبہ غدیر سنیں گے کہ سب سے زیادہ دنیا میں فضائل علی رسول اللہ نے غدیر خم کے خطبے میں پڑھے تھے۔ توحید، احکامات، رسالت سمجھا کر پھر علی کے فضائل شروع کیے، اور شروع یہاں سے کیے، یا علی سورہ الحم تمہاری شان میں اترا ہے، یا علی سورہ والعصر تمہاری شان میں اترا ہے۔ اور پھر فرمانا شروع کیا، تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ پھر فرمایا یا علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ پھر فرمایا میں شہر علم ہوں علی تم دروازہ ہو۔ مسلسل حدیثیں پڑھی اور پھر فرمایا تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب ہے، ایک اطرت ہے، ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا یا علی تمہارے فضائل نہیں کم کرے گا لیکن وہ ہوگا جو مقصر ہوگا، تمہارے فضائل قصر کرے گا اس کو مقصر کہا جائے گا۔ آج جب یہ لفظ لوگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہاں سے آیا یہ غدیر خم کے خطبے میں سب سے پہلے مقصر کا لفظ رسول اللہ نے استعمال کیا، اور یہ علی کے فضائل گھٹانے والوں کا نام رکھا ہے رسول اللہ نے۔ اور اس کے بعد فرمایا ہاں ہمیں علم ہے اے مسلمانوں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ ہمارا آخری سال ہے اور اب ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں، اس لیے ہم نے چاہا کہ تم سب علی کی ذات پر متفق ہو جاؤ، یہی تمہارا خلیفہ ہے، یہی تمہارا ولی ہے، یہی تمہارا مولا ہے، یہی تمہارا بادشاہ ہے۔ علی سے سرتابی نہ کرنا اور کبھی اس کے آگے چلنے کی کوشش نہ کرنا، اور جو کچھ علی کہیں اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گی اور تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی۔ اور دیکھو کبھی یہ کوشش نہ کرنا کہ علی کے خلاف چلنے کی کوشش کرنا، اور یہ بھی سن لو جو بھی علی کو آج کے بعد ولی نہیں مانے گا اور خلیفہ نہیں مانے گا وہ کان کھول کے سن لے کہ وہ پھر نہ اللہ کا کچھ بگاڑے گا، نہ رسول کا کچھ بگاڑے گا، نہ علی کا بگاڑے گا، ہم لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہارا کارواں جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ سنو ایھا الناس، سنو جبریل نے ہمیں آ کے بتایا ہے کہ پہلے سے یہ طے ہو چکا ہے کہ علی کو ان کے منصب پہ نہ رہنے دیا جائے، ہمارے اللہ نے ہم کو یہ بات بتا دی ہے، اور یہ بات بہت پہلے سے طے تھی، لیکن اس دفعہ کے حج میں وہ کمیٹی جس نے یہ طے کیا تھا مشورے سے ان تمام باتوں کو جو زبانی تھیں سب جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کیوں نہ اس کو تحریر کر لیا جائے، اور جو کتاب بنائی گئی جس میں یہ لکھا گیا کہ کعبہ کے پاس گاڑی گئی ہے، ایک فلاں کے پاس ہے اور ایک فلاں کے پاس ہے، نام نہیں بتایا، نام نہیں بتایا، اور جنہوں نے یہ طے کیا ہے وہ سن لیں کہ اگر علی کو ان کے منصب پہ نہ رہنے دیا گیا تو دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا،
توحید کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، رسالت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ولایت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، امت گھاٹے میں رہے گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ عصر کی قسم، سب گھاٹے میں ہیں، صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو 4 چیزوں پر عمل کریں گے۔ ایک تو ایمان میں کامل ہو اور عمل صالح کریں۔ عمل صالح نام ہے ولایت علی کا، اور جو ان پہ ظلم ہو اس پر صبر کریں اور ظلم کے ساتھ حق کی راہ پہ چلتے رہیں، پھر وہ ہوں گے جنت میں اور ہم ہوں گے۔ ایک طویل خطبہ دیا اور اس کے بعد علی کا بازو پکڑ کر اتنا اونچا کیا کہ سفید یہ بغل نمودار ہوئی۔ وہ لباس جو نیچے پہنے تھے وہ نظر آنے لگا، سفید لباس، اوپر کالی عبا اور کالا امامہ تھا، اور علی کو اس طرح تیار کیا تھا کہ اپنا امامہ اتار کر سر پر باندھنے کے بعد ایک سرا شملہ بنا کے ادھر لٹکایا تھا اور دوسرا ادھر، اور تحت الحنت بیچ میں تھی، اور فرمایا تھا علی آسمانوں پر اس کو تاج کہا جاتا ہے، جیسے ہم نے تمہیں شب ہجرت بستر پر سلایا تھا، آج ہم نے تمہیں مولا بنایا ہے، کا حکم الہی بنایا ہے۔ پھر آپ نے کہا ہاذا، بلند کیا اور انگلی کا اشارہ کیا، ہاذا۔ یہ ہاذا کیا ہے؟ یہ علی من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں آج سے اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ اشارہ یہ والا علی، کوئی اور علی نہیں۔ تو چونکہ علی کی طرف اشارہ کیا تھا، اب یہ سنت ہو گئی، اس لیے جب مجلس ختم ہوتی ہے ہم کہتے ہیں السلام علیکم۔ لوگ کہتے ہیں یہ انگلی کیا ہے؟ یہ من کنت مولا ہے، من کنت مولا، فہذا علی المولا۔ اور پہلے پوچھ لیا تھا میں تمہارے نفسوں پر اولا ہوں یا اولا بالتصرف ہوں، میں تمہارے نفسوں سے اعلیٰ ہوں؟ سب نے کہا بے شک، ووٹ لے لیے، اولا یعنی میں مولا ہوں تمہارا؟ سب نے کہا ہاں۔ کہا تو جب تم نے مان لیا میں مولا ہوں تو آج سے علی مولا۔ جتنے ووٹ امت سے لیے تھے سب علی کو دے دیے، لوگوں کے سمجھ ہی میں نہ آئے، ووٹ تو پڑ گئے، ووٹ پہ تو لکھا ہے علی 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 علی، ووٹ تو پہلے ڈال دیا آپ نے، وہ کاغذ جبریل لے گئے سارے مسلمانوں کے نا، فلاں ابن فلاں کہہ رہے تھے علی علی، فلاں ابن فلاں کہہ رہے تھے علی علی، اور بعد میں سب کہہ رہے تھے سقیفہ 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 سقیفہ۔ اب کیا ہو، واپس آ گئے رسول اللہ، مدینے میں آ گئے، اور جب آ گئے تو بھائی وہ نعمان فہری آ گیا۔ آیت اتار دی آخری، لوگ کہتے ہیں وہ آخری آیت ہے اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی۔ آج دین کامل ہو گیا علی پر، نعمتیں ختم ہو گئی علی کی ذات پر، جتنی دینی تھی سب دے دی، اب علی ہی نعمت ہیں، انہی سے نعمتیں مانگنا۔ مرضیوں کے بھی مالک یہی ہیں، اللہ کے نعمتوں کے مالک بھی یہی ہیں، ہر چیز کا مالک اللہ نے علی کو بنا دیا، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس نے آ کے کہا یہ جو ابھی آپ نے اعلان کیا اپنی طرف سے کیا ہے، بھائی آپ نے تو ہمارے لیے کیا کیا کر دیا، آپ نے کہا نماز پڑھو ہم پڑھ لیں گے، آپ نے کہا روزہ رکھو ہم، آپ نے کہا حج کرو، زکوٰۃ دو ہم نے دے دی، اب آپ اپنے بھائی کو بھی ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں مسلمانوں۔ تو یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے حکم دیا اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ کہ اللہ کی طرف سے۔
اس نے کہا اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے تو اپنے اللہ سے کہیے آسمان سے ایک پتھر میرے اوپر برسائے. سال سائل بعذاب الواقع، آخری آیت اور سورہ اب آیا کہ عذاب مانگنے والے نے ہم سے عذاب کا سوال کیا، ہم نے عذاب بھیجا. ابھی وہ اپنے اونٹ تک پہنچا تھا کہ ایک پتھر آسمان سے آیا اور نعمان پیری کے سر میں گھسا. اور زمین میں نکل گیا. حارث بن نعمان فہری، حارث بن نعمان فہری عذاب مانگا، اللہ نے بھیج دیا. یہ بھی طے ہو گیا کہ اگر علی کی ولایت کی سچائی پر کوئی سوال کرے کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ، ہم سے نہ پوچھا کرو یہ علی ولی اللہ جائز ہے کہ نہیں ہے، تو کہ نہیں، اللہ سے پوچھو کہ جواب آئے. ہم لوگ کون بتانے والے؟ ہم سے کیوں آپ بحث کرتے ہیں دان میں ہونی ہو یا کلمے میں ہو کہ نہیں ہو تو شن میں ہو؟ بھائی ہم سے کیا مطلب، ہو یا نہ ہو، ہمیں کیا کرنا ہے، ہو یا نہ ہو. رسول اللہ نے کہہ دیا جو نہیں کہے گا تو وہ ہمارا. اب پڑھو اور نہ پڑھو تو آؤ. آخری جملہ فضائل کا کہہ رہا ہوں، یاد کر لو. اور بحث بند کرنے کا آسان طریقہ ہے بھیا، سب دعوے دار امام آئیں گے، ہم بھی ہوں گے، ہم مومن ہیں، دعائیں کرتے ہیں. امام زمانہ کے پیچھے ہم بھی نماز پڑھیں کرتے ہیں نا، ہر ایک کی خواہش ہے نا. تو انشاءاللہ جس کی خواہش ہے جب امام آئیں گے سب پیچھے نماز پڑھیں گے. تو چاہے حیدرآباد والے ہوں، لکھنؤ والے ہوں، کراچی والے ہوں، لاہور والے، سب سے اپیل ہے نماز سے پہلے یہ کام کر لینا. آگے بڑھ کے پوچھیں امام تشہد میں علی ولی اللہ کہیں. ارے کون ہے غدیر میں کون تھا؟ پہلا محمد. آپ کون ہے؟ آخری محمد. پہلے محمد کی نبوت جا رہی تھی اعلان نہ کرنے پر. ابھی تو نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو اس میں کیا بحث کہ نماز میں کیا ہو؟ یہ تو ایرانی ہے نا، نماز تو ایرانی ہے نا. صلاۃ تو مہدی آ کے پڑھائیں گے نا. ابھی تو سب نماز پڑھ رہے ہیں، جمعے کی پڑھ رہے ہیں، عید کی، بقرعید کی، پانچوں وقت کی. صلاۃ تو جب ہوگی جب پکارے گا کہ کمبر الصلاۃ. اور کیا کہتے ہیں، ترجمہ کیا ہے الصلاۃ کا؟ نماز قائم کرنا. جب تک قائم نہ آئے تو قائم کہاں ہے؟ ارے جب نماز میں قائم ہے تو علی کیوں نہیں؟ 12 ہے 12. اب نفاذ ہوگا پھر ہم دیکھیں گے. اور بھیا سب نے لکھا ہے مہدی کے آتے ہی فقہ ختم. فتوے کیسے؟
کہیں گے جو میں کہوں گا وہ فتوا ہے، وہ کون سا دنیا میں پوتا ہے جو دادا کا نام چھپا لے؟ تم سلامت رہو، اور دعا میں یہ کہہ رہا ہوں تم قائم رہو، تم قائم رہو، دائم رہو، سائم رہو، خوش رہو، ولایت اور معرفت کے ساتھ جیو۔ اور بھائی جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو اللہ کو پتا تھا وہ مدینے میں ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہنگامہ۔ غدیر میں نہیں ہو پایا، مدینے میں آ کے ہوا۔ یہی ہنگامہ اگر میدان میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ اسی کو رسول کہہ رہے تھے مجھے معذرت خواہ رکھا جائے، اس لیے کہ نقشہ سقیفہ کا وہاں نظارہ، اللہ نے کہا یہاں کچھ نہیں ہو پائے گا، وہاں ہوگا۔ اور وہاں علی بیٹھے تھے گھر میں، یہ پاس تھوڑی کرنا تھا، دیکھنا تھا ہوتا کیا ہے۔ اب یہ بتا رہا ہوں نا، پہلے جملہ کہہ چکا، اعلان ہونا ہے، اب دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اب بتا رہا ہوں آخر میں۔ تو ہوتا بھی تو پتہ لگا لو کہ کیا ہوتا کیا ہے۔ علی نے کہا کیا ہوا؟ ارے جملے کے قربان، علی کے جملے کے قربان، کیا ہوا؟ کا فیصلہ ہو گیا۔ وہرے نفس مطمئنہ کا اچھا فیصلہ ہو گیا؟ کہاں ہو گیا؟ کا تو بہت سا اختلاف تھا، وہ کہتے تھے ہم بنیں گے اور ہم بنیں گے، تو معاملہ طے کیسے ہوا؟ کس طرح طے ہوا؟ انصار کہہ رہے تھے ہم، مہاجر کہہ رہے تھے ہم، تو فیصلہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا دیکھیے فیصلہ اس پہ ہوا کہ مہاجرین نے یہ کہا، بھئی آپ کے کان کھلے ہوئے ہیں نا، تقریر کا آخر کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ دے رہا ہوں، تقریر کا رزلٹ دے رہا ہوں، اس پہ ذرا دھیان رکھیے گا۔ جو شروع میں جملہ کہا تھا اللہ ایک، اب اس کا رزلٹ دے رہا ہوں، اگر یہ نہ سمجھے تو کچھ نہ سمجھے۔ یہ کلائمیکس ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ علی فرماتے خوب شجرہ یاد رہا اور شجر کو بھول گئے۔ کچھ نہیں سمجھے؟ رسول کا شجرہ میں ہوں، امت شجرہ بن گئی۔ شجر میں ہوں، شجر میں ہوں۔ کچھ اور معرفت چاہیے یا ختم کروں؟ موضوع ختم ہو گیا۔ گورنر مدینہ مامون ابن حرب ہلالی، اس نے کہا یہ بتائیے فرزند رسول، یہ فتح مکہ میں رسول اللہ نے علی کو اپنے کاندھے پر کیوں چڑھایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے کاندھے پر علی کو اس لیے چڑھایا تھا تاکہ دنیا کو بتائیں کہ معصوم کے دوش پر صرف معصوم قدم رکھ سکتا کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ لطف کچھ اور ہے، اس لیے اس کو بھی لطف آیا۔ معصوم سے پوچھ رہا تھا معصوم کی فضیلت، تو وہ بھی سرشاری کی کیفیت میں آ گیا۔ اس نے کہا زدنی بیانا، اس نے کہا فرزند رسول
ضدنی بنانا. آپ نے کہا مامون بن حرب ہلالی سن، فتح مکہ کے روز رسول اللہ نے اپنے دوست پر علی کو اس لیے بلند کیا تھا کہ علی کو ایک شجر بنایا تھا تاکہ دنیا کو بتائیں کہ اسی شجر سے شاخیں بنیں گی اور میری نسل اس سے چلے گی. اور میرا آپ بھی سناٹے میں آ گئے. ارے تو وہ کتنے سناٹے میں آیا ہوگا کہ اس کے آگے کیا ہے؟ تو شاعر نے فرزدق نے قصیدے میں کہہ دیا اس کے آگے والی بات معصوم نے نہیں کہی. شاعر کہہ سکتا تھا کہ میں علی کی بلندی کیا بتاؤں کہ جب شب معراج آواز آ رہی تھی آگے بڑھو آگے بڑھو تو پسینے میں نہاتے جا رہے تھے، دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی اور بہت اضطراب میں تھے. ایک ہاتھ آیا غائب سے، اس ہاتھ نے رسول کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو رسول کو سکون ہوا. فرزدق نے کہا شب معراج جہاں اللہ کا ہاتھ تھا وہاں علی کا سلامت رہو ہزار، ہر برس کے ہوں دن 50,000. غالب کی دعا تمہیں لگ جائے اور دنیا کی نظر بس سے محفوظ رہو. آج کی یہ ولایت علی کا یہ عالم ہے تو پھر اس کے آنے پر کیا عالم ہوگا؟ اس کے آنے پر کیا عالم ہوگا؟ بھائی تو آپ ہماری محبتوں کا امتحان نہ لیا کریں. ہم کوئی ولایت علی نفاذ کر نہیں رہے ہیں. ہم زبردستی تھوڑی کر رہے ہیں یہاں پڑھو وہاں پڑھو، نہ پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو. مگر جو پڑھ رہے ہیں انہیں پڑھنے دو، جو زنجیر کا ماتم کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، جو آگ کا ماتم کر رہے ہیں انہیں کرنے دو. تم نہ کرو. بھائی ہم خود ہی نہیں کرتے، ہمیں ڈر لگتا ہے زنجیر سے، لیکن ہم مخالفت تو نہیں کرتے. ہمیں آگ پہ چلنے سے بڑا ڈر لگتا ہے. ہماری ہمت نہیں پڑی. دیکھا لکھنؤ میں آگ کا ماتم ہو رہا، کراچی میں دیکھا، کرایا بھی ماتم، مگر دیکھتے رہتے ہیں کیسے چلتے ہیں بھائی. مگر یہ تھوڑی کہ اب ہم اس کی مخالفت کریں. ایک ہے نہ کرنا اور ایک ہے مخالفت کرنا. بہتر یہ نہ کرو علی ولی اللہ، مخالفت تو نہ کرو. بھائی میرا فلسفہ سمجھ گئے؟ اس لیے کہ میں اتحاد کی بات کر رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ ان مسائل پہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوں. اتحاد آپ کا قائم رہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس یہ دیکھیے محبت کی بات ہے بھائی. اپنے اپنے دل کا سودا ہے. جو مانگنا ہے مولا سے مانگا، اب کس سے مانگیں؟ کہاں جائیں؟ کہاں جائیں؟ ارے جو علی سے مانگ مانگ کے معین الدین چشتی بنے ہوں، جو ابو علی شاہ قلندر بنے ہوں، جو نظام الدین اولیاء، تھوڑی سی ولایت مانگی ہے تو چادر اوڑھے لیٹے ہیں اور دے قوالیاں علی 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 علی. مر گئے چین نہیں، علی علی کروا رہے ہیں ثابت کرنے کے لیے کہ ہم ولایت لیے لیٹے ہیں. تو مزاروں پہ اگر علی علی کیا آسان ہے، کتنے گزرے. کسی اور کے نام سے کوئی ولی بن کے لیٹا؟ ولایت جن کے گھر سے بٹتی ہے تو تم ٹکڑوں میں گھوم رہے ہو. ہم صدر دروازے سے ولایت لے رہے ہیں. فلاں ابن فلاں علی سے مل گیا. صرف سید بنتا ہے ولی،
وہ بھی اولاد علی میں، اور بیچ میں ایک ٹانکا ہے، علی اور فاطمہ سے ہو، حسن حسین کی اولاد ہو، حسن شجرہ چھپتا ہے نظام الدین اولیاء کا معین الدین چشتی اجمیر، حسنی حسینی ہے، حسنی حسینی ہے، تو حسنی حسینی ہے تو 11ویں 12ویں پشت پہ تو آپ جان دیے ہوئے ہیں، اور جہاں وزارت اعلیٰ ہے ناشرہ بہت بیمار، بہت بیمار۔ ایک بیٹا تھا، لوگوں نے کہا جا مدینے چلی، تیری لڑکی کو صحت بھی مل جائے گی اور تیری غربت جو شوہر کے مرنے سے آئی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ مدینے پہنچ گئی، پوچھا حسین کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا جا وہ ہے گھر۔ جب وہاں پہنچی، باہر حسین تشریف فرما تھے، اصحاب تھے، سب تشریف فرما تھے۔ بیٹے سے کہا تو مولا کی خدمت میں چلا جا، میں بیٹی کو لے کے گھر میں جاتی ہوں۔ کنیز سے کہلوایا، ضرورت مند ہوں، فاقہ کش ہوں، غریب۔ فضا نے کہا آجا، یہاں کوئی غریب نہیں، یہاں سے سب غریب امیر بن کے جاتے ہیں۔ یہ تو جنت ہے، اس جنت میں میں بھی رہتی ہوں، تو جنت کے دروازے پہ کھڑی ہے، اندر آ جا۔ میری لڑکی بیمار ہے، کہا آ جا اندر آ جا، ہماری شہزادی صرف ہاتھ رکھ دیں گی تیری بیٹی رابی وہ خود ناصرہ کہتی ہے میں اندر گئی تو منظر یہ دیکھا کہ دو شاہ کہتی ہے ان شہزادی نے میری بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، پھر ایسی شفا یاب ہوئی کہ کبھی بیمار نہ ہوئی، اور پھر کہا تیری غربت دور ہو جائے گی۔ کہتی میں گئی، مجھ سے کہا گیا فرش پہ بیٹھ جاؤ، اندر جا کے میں حجرے میں جو بیٹھی تو میں نے دیکھا درمیان میں ایک خاتون بیٹھی تھی، دونوں شہزادیوں کے بیچ میں، اور وہ بڑے وقار سے بیٹھی تھی۔ میں نے غور کیا تو ان کے گلے میں سچے موتیوں کا ایک ہار تھا، اور ان کے کانوں میں موتیوں ہیں۔ کہا یہ بڑی شہزادی ہیں اس گھر کی، ان کا نام زینب کبریٰ ہے۔ میں نے کہا یہ دوسری جو شہزادی بیٹھی؟ کہا یہ ام کلثوم ہے، چھوٹی شہزادی۔ اور کہا یہ جو بیچ میں خاتون تشریف فرما ہے ملکہ کی طرح؟ کہا یہ اس گھر کی مالک ہیں، یہ تمہارے مولا حسین کی زوجہ ام رباب ہے۔ کہتی کچھ دیر گزری تھی کہ بڑی شہزادی اٹھیں اور انہوں نے ایک کنیز کو بلایا اور کہا کہ باہر جاؤ، غلام سے کہہ دو کہ مدینے کے بازار میں جتنی بھی چادریں خریدی جا سکیں خرید کے لے آؤ۔ وہ کہتی اتنی دیر میں چھوٹی شہزادی اٹھی اور انہوں نے غلام سے کہلوایا کہ بچوں کے جتنے بھی لباس بازار میں ملیں خرید کے لے آؤ۔ کہتی کچھ دیر کے بعد سامان کا ایک ڈھیر لگ گیا، چادروں کا اور کپڑوں کا، اور پھر شہزادی نے کہا ناصرہ یہ تیرے لیے ہے، جانا تو لیتی جانا۔ جب میں چلنے لگی اور باہر سے اطلاع آئی کہ بیٹا بلاتا ہے، جب میں دروازے تک پہنچی تھی تو وہ ملکہ خاتون جن کا نام ام رباب بتایا گیا تھا وہ دروازے تک مجھے چھوڑنے ایک ایک جملہ بھی آپ کو رلائے گا۔ ناصرہ کہتی ہے میں باہر آئی، بیٹا دوڑتا ہوا آیا، بیٹے نے پوچھا اماں کیا ہوا؟ کہا ہم تو مالا مال ہو گئے، ہمیں تو بہت کچھ ملا۔ بیٹے حسین سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ کہاں، ہم نے جا کے بتایا
آقا سے کہ ہمارے باپ مر گئے، ہم یتیم ہو گئے، اور ہم وہیں زمین پہ بیٹھ گئے، تو حسین جھکے اور جھک کر تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اٹھا کے میرے دامن میں، اماں دیکھو اس میں تو سچے یاقوت اور زمرد سے میرا دامن بھر گیا ہے۔ بس میں زیادہ دیر نہیں پڑھیں گے، بس تھوڑا سا پڑھیں گے، تھک چکا ہوں۔ کہ میرا بیٹا دوڑا دوڑا آیا اور کہنے لگا اماں جلدی سے کرسی یہاں سامنے رکھ لو، ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ قافلہ آ رہا ہے، بھائی ماتم ہوگا۔ تو ماں آؤ باندھ کے بیٹھ جاؤ، میں نیچے جا رہا ہوں، تم یہاں سے بیٹھ کے تماشا دیکھنا۔ تمام شام کی عورتیں اپنے چھتوں پہ آ گئی ہیں، باجے بج رہے ہیں، شادیانے بج رہے ہیں، ایک خوشی کا سما ہے، عید کا دن ہے۔ ناصرہ کہتی ہے میں بھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ہر ناکے کو ایک ساربان گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا۔ ایک بی بی جو ناکے پہ بیٹھی تھی، جن کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی بیٹھی تھی، اور وہ بار بار کہتی پھوپھی اماں پیاس لگی ہے، پھوپھی اماں بہت پیاسی ہوں۔ ایک بار ناصرہ نے ساربان سے کہا ذرا ناکے کو روک، میں اس بی بی سے بات کروں، میں اس بی بی سے بات کروں۔ ناکا رکا، کہا بی بی تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو، کس گھرانے کے ہو؟ تو ایک بار آواز آئی ناصرہ، ناصرہ کا بی بی آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ کا کچھ یاد کر، ایک بیٹی کو لے کر، ایک بیٹے کو لے کر تو مدینے آئی تھی، کہ آپ کون ہیں؟ خدا کی قسم بتائیے آپ کون ہیں؟ کا کچھ یاد ہے؟ بہت سی چادریں، کہاں چادر اوڑھ کر میں آئی تھی، کہ دیکھا میرے سر پہ چادر۔ کبھی بھی کیا آپ زینب ہے؟ کہاں میں زینب ہوں۔